ایک شخص نے یہ سوال بھیجا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے بچے کو گود میں لے یعنی لے پالک اور اس کی نسبت اپنی طرف منسوخ کرے اور بعد میں سکول، شناختی کارڈ، بے فارم یا پاسپورٹ وغیرہ میں اس کی حقیقی ولدیت کی جگہ اپنا نام لکھوائے تو کیا یہ درست ہے؟ اور کیا وہ بچہ بعد میں اس پرورش کرنے والے کی وراثت کا حقدار بنے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی یتیم یا نادار ماں باپ کی اولاد کو یا کسی قریبی رشتہ دار کے بچے کو یا بچی کو لے کر اس کو پالنا، تعلیم و تربیت، دیکھ بھال کرنا اچھا ہے، عمل خیر ہے۔ ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا حقدار ہے۔ اپنی کفالت میں پرورش پانے والے بچے یا بچی کو محض پیار سے، شفقت اور محبت کے اظہار کے لیے بیٹا یا بیٹی کہہ کر پکارنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کسی لے پالک کے بچے کو یا منہ بولے بیٹے یا بیٹی کو حقیقی بیٹا یا حقیقی بیٹی سمجھنا اور اس کا درجہ دینا اور اس کی ولدیت کو تبدیل کرنا یعنی اس کے حقیقی والد کی جگہ اپنا نام لکھنا یا لکھوانا اور اپنے آپ کو اس کا حقیقی والد قرار دینا، یہ سب ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اس اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، یہ سب تمہاری اپنی خود ساختہ باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بات ارشاد فرماتا ہے اور وہی سیدھا راہ دکھاتا ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں فرمایا، اسی سورت کی آیت نمبر 5 میں ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، اور انہیں یعنی لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بات زیادہ انصاف والی ہے۔ ان آیات سے، دونوں آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے لے پالک یا گود میں لیے ہوئے بچے کی ولدیت کا مسئلہ جو ہے وہ واضح طور پر بیان فرما دیا، فرمایا کہ اس کی ولدیت تم تبدیل نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی اور دل نے اس کو محفوظ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نسبت اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے یعنی ولدیت تبدیل کرے، حالانکہ وہ جانتا بھی ہے کہ وہ شخص اس کا حقیقی باپ نہیں ہے جس کی طرف یہ ولدیت کو منسوب کر رہا ہے، فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6766 اور صحیح مسلم میں بھی یہی حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر ہے 63، اور ابو داؤد میں بھی یہی حدیث پاک ہے، اس کا نمبر ہے 53۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر اپنا نسب، اپنی ولدیت اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف منسوب کی تو اس نے کفر کیا، یہ حدیث پاک تفسیر قرطبی میں موجود ہے۔ تو ان آیات اور احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی لے پالک بچے یا بچی کا نسب، اس کی ولدیت تبدیل کرنا اور اس کو اپنی طرف منسوب کرنا، تعلیمی اسناد میں، شناختی کارڈ میں، بے فارم وغیرہ میں اپنا نام درج کرانا، یہ شرم ناجائز ہے اور گناہ ہے، اور حدیث پاک میں اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اگر کسی نے یہ کام نہ جانتے ہوئے شرعی مسئلہ سے لا علمی کی بنا پر کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے اور اس کا ازالہ کرے اور نام کی درستگی کرائے، جو اس کا حقیقی باپ ہے ولدیت کی جگہ اسی کا نام لکھوائے تاکہ تمام لوگوں کو اس کا نسب معلوم ہو جائے۔ اور حقیقی اولاد کے حکم میں منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، حقیقی اولاد کے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے، اس لیے منہ بولا بیٹا یا لے پالک یا گود میں لیا ہوا بچہ وارث بننے یا وراثت کا مطالبہ کرنے کا شرعاً حقدار بھی نہیں ہے، یعنی جب وہ بندہ فوت ہو جائے
تو یہ اس کا وارث بھی نہیں بنے گا. حقیقی جو اولاد ہے اس کی وہی شرعاً اس کی حقدار بنے گی. ہاں اگر یہ شخص اپنی زندگی میں اس کو کوئی ہیبہ دے دیتا ہے, کوئی گفٹ دے دیتا ہے, کوئی شے اس کے نام کروا دیتا ہے زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہوئے, تو پھر وہ بچہ اس کا حقدار ہے اور اس کا مالک ہوگا. دوسری اولاد اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتی. جو باپ اپنی زندگی میں جو کچھ اس کو دے جائے.